پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ انسانی زندگی واقعات کا ایک عجائب خانہ ہے۔ جس طرح ایک چنگاری کبھی کبھی خرمن کو خاکستر کر دیتی ہے، اسی طرح کبھی کوئی معمولی سا واقعہ کسی کی زندگی کا پانسا پلٹ دیتا ہے، سوچ کی نہج بدل دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسے ہی نوجوان کی سرگزشت ہے جس کی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو آتش سیال بن گیا تھا اور جس کے ہر مسامع جان سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ ایک چھوٹے سے واقعے نے اس کے کاروان حیات کی ترتیب ہی بدل دی تھی۔ اس کی نگاہ میں کچھ اور ہی منزلیں آبسی تھیں۔ ہر جگہ، ہر کوچہ و دہر میں، ہر قریے میں، ہر شہر میں فتنہ یہود سے برسرے پیکار رہنا اس کی زندگی کا مقصد ٹھہرا۔ یہ فکر و خمین، عمل بہم اور کشاکش حیات کی پل پل رنگ بدلتی کہانی ہے۔ بیروت کو دمشق سے ملانے والی طویل و عریض سڑک پر اسرائیلی ٹینک گشت کر رہے تھے۔ تا حد نگاہ وسیع و عریض پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور ان پہاڑیوں میں اسرائیلی سپاہیوں نے مورچے بنا رکھے تھے۔ وہ علاقے کے چپے چپے پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوجی دوربینیں ہاتھوں میں لیے اڑتے ہوئے پرندوں تک کو چیک کر رہے تھے۔ اس وقت شام کا جٹ پٹا پھیلا ہوا تھا اور پہاڑیوں پر دھند اترنے لگی تھی۔ اسی دھند میں ایک اسرائیلی افسر نے ایک پہاڑی کے نزدیک کوئی شے متحرک دیکھی اور چونک پڑا۔ اس نے فوراً نزدیک رکھے ہوئے وائرلیس سیٹ پر ایک جیپ طلب کی اور 4 جوانوں کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ پھر جب وہ پہاڑی کے دامن میں پہنچا تو ایک جیپ تیزی سے اس کے نزدیک آ کر رکی، جسے ایک فوجی ڈرائیو کر رہا تھا۔ افسر پھرتی سے جیپ پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی جیپ میں اپنی اپنی سیٹیں سنبھال لی تھی۔ افسر کے اشارے پر ڈرائیور نے جیپ اس سمت دوڑا دی جہاں اسرائیلی افسر نے کوئی شے متحرک دیکھی تھی۔ جیپ میں کھڑے ہو کر افسر نے دوربین سنبھال لی تھی، لیکن جس پگڈنڈی پر جیپ دوڑ رہی تھی وہ کسی قدر نشیب میں تھی، اس لیے افسر کو وہ جگہ نظر نہیں آئی جہاں اس نے وہ نقل و حرکت دیکھی تھی۔ اس نے چیخ کر جیپ کی رفتار تیز کرنے کا حکم دیا اور جیپ برق رفتاری سے دوڑنے لگی۔ ناہموار راستہ ہونے کی وجہ سے وہ بری طرح اچھل رہی تھی اور اس میں بیٹھے ہوئے سپاہی کبھی اپنے وزنی ہتھیار سنبھالتے اور کبھی اچھلتے بدن۔ افسر نے ایک ہاتھ سے مضبوطی سے جیپ کا ہوڈ پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دوربین کو آنکھوں کے قریب رکھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ پھر جب جیپ کسی قدر بلندی پر پہنچی تو افسر کو وہ متحرک بدن نظر آ گیا جو انسان ہی تھا۔ جٹ پٹے میں کوئی آگے بڑھ رہا تھا۔ جیپ آن کی آن میں اس شخص کے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے اسے قریب سے دیکھا۔ کوئی کوڑی تھا جسے وہ اس کے لباس سے پہچان سکے تھے۔ انتہائی قابل نفرت شخصیت تھی۔ آدھا چہرہ کوڑ کی زد میں آ چکا تھا، گردن کا ایک حصہ گلا ہوا تھا، بدن کے کھلے ہوئے حصے بھی کوڑ زدہ تھے اور اس کے بدن اور لباس سے سخت تعفن اٹھ رہا تھا۔ اسرائیلی افسر نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ کوئی لبنانی ہے، اس کے ساتھی نے تبصرہ کیا۔ قابل نفرت، کوڑ زدہ، گولی مار دو اسے۔ کیا فائدہ سر، اس کی لاش یہاں پڑی سڑتی رہے گی اور کوڑ کے جراثیم پھیلیں گے۔ مگر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اور لبنانی کی طرف دیکھ کر کڑک دار آواز میں پوچھا، تم یہاں کیوں مارے مارے پھر رہے ہو؟ جواب میں لبنانی نے عجیب سے لہجے میں کچھ کہنے کی کوشش کی اور پھر زبان باہر نکال دی، سرخ لبلبے لوتھڑے کی مانند زبان۔ انہوں نے نفرت سے آنکھیں بند کر لی۔ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، افسر نے نفرت سے کہا اور جیپ واپس موڑنے کی ہدایت کر دی۔ کوڑ زدہ لبنانی لنگڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کی چال بھی عجیب ہی تھی۔ کوڑ نے اس کی جو حالت کر دی تھی اس کے تحت اس کی زندگی ہی حیرت انگیز تھی۔ نہ جانے وہ کیوں جی رہا تھا۔ شام کی سیاہی نے پہاڑیوں کو تاریکی کا لباس پہنا دیا تھا اور اب دور دور تک کوئی منظر نظر نہ آتا تھا، لیکن کوڑ زدہ بوڑھے کا سفر جاری تھا۔ وہ کئی میل سفر کر چکا تھا اور اب وہ جنوبی بیروت کے اس حصے میں تھا جہاں اسرائیلی فوجوں کا بہت بڑا اجتماع تھا اور جہاں ناکہ بندی کر کے انہوں نے فلسطینیوں کا شام سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ یہ اسرائیلی چھاونی بیروت کی عیسائی آبادی کے بالکل قریب تھی۔
تھوڑے فاصلے سے ہی عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ مکانوں اور فوجی پڑاؤ کے درمیان حد بندی کر دی گئی تھی اور خاردار تاروں کی ایک باڑ لگی ہوئی تھی۔ باڑ کے پاس سے تقریباً 100 گز دور حفاظتی چوکی موجود تھی جہاں اسرائیلی سپاہی مستعد رہتے تھے۔ چوکی کے ایک سپاہی نے باڑ کی تاروں کے نیچے سے کسی کو گزرتے دیکھا اور چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی اس طرف ڈالی۔ ایک شخص اس روشنی میں نمایاں ہوا مگر دوسرے لمحے وہ روشنی کی زد سے نکل گیا۔ سپاہی کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ دوسری طرف گشت کرنے والے دستے کو اطلاع دے یا نہ دے۔ اکثر رات کی تاریکی میں ضرورت مند ان حدود سے گزر کر بیروت کے ان گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے چلے جاتے تھے جہاں ان کی ضرورت پوری ہونے کا سامان موجود ہوتا تھا۔ خود وہ بھی 2 بار اسی طرح ان تاروں کے نیچے سے گزر کر اس طرف جا چکا تھا۔ ممکن ہے ایسے ہی کسی ضرورت مند نے یہ حرکت کی ہو، لیکن احکامات بہت سخت تھے۔ فدائین کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری تھیں۔ کسی بھی لمحے کوئی خوفناک تباہی پھیل سکتی تھی۔ اس لیے اس ذہنی کشمکش کا اس نے یہی حل سوچا کہ گشتی دستے کو چوکس کر دے۔ نزدیک رکھے ہوئے کمیونیکیشن سیٹ پر اس نے یہ اطلاع گشتی دستے کے انچارج ایبان مارش کو دے دی۔ ایبان مارش نے اتفاق سے خود بھی اس سائے کی نقل و حرکت دیکھ لی تھی جو ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں روپوش ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گشتی سپاہیوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں چل پڑا، لیکن سایہ اس دوسری گلی میں روپوش ہو گیا تھا۔ مارش کی نگاہیں چاروں طرف بٹک رہی تھی۔ دفعتاً اس نے ایک مکان میں روشنی ہوتے دیکھی۔ یہ روشنی اسی وقت کی گئی تھی۔ مارش نے اپنے آدمیوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اس طرف چل پڑا جس عمارت میں روشنی ہوئی تھی۔ اس پر ڈاکٹر میلس وکٹر کے نام کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ قدیم عمارت تھی اور اس کی ظاہری حالت بہتر نہیں تھی۔ ایبان مارش نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک بوڑھی اور خمیدہ کمر نرس تھی جس نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور خوفزدہ اسرا سیما ہو گئی۔ ایبان کے اشارے پر اس کے تمام ساتھی نرس کو ہٹا کر اندر داخل ہو گئے۔ تیز ٹارچوں کی روشنی میں وہ برق رفتاری سے پوری عمارت کے کونوں کھدروں کو جانکتے پھر رہے تھے۔ دوسری طرف ایبان اس خوفزدہ نرس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کرخت لہجے میں پوچھا، یہاں ابھی کون آیا تھا؟ ابھی؟ نرس کی بوڑھی آواز ابھری۔ ابھی تو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں آیا آفیسر۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ 4 مریض ہیں کلینک میں، 5ویں میں ہوں، رات کو ان کا خیال رکھتی ہوں اور بس۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ ڈاکٹر میلس رات کو اپنے گھر پر ہوتے ہیں، کلینک میں صرف میری ڈیوٹی ہوتی ہے، نرس نے جواب دیا، اور مارش نے بوڑھی عورت کے شانے پر دباؤ ڈال کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت تک اس کے چاقو چبند ساتھی اس چھوٹی سی عمارت کا پوری طرح جائزہ لے چکے تھے۔ وہ بھی اسی کمرے میں داخل ہو گئے جس میں روشنی ہو رہی تھی، اور مارش جس میں بوڑھی عورت کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ کمرہ کافی وسیع تھا اور اس میں 9 بستر لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے 4 بستروں پر 4 مریض لیٹے ہوئے تھے۔ مارش نے سب سے پہلے بستر کے مریض کے چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا۔ تعفن کا ایک ببکا اس کی ناک سے ٹکرایا اور اس نے جلدی سے کمبل چھوڑ دیا۔ یہ جزام کا مریض تھا۔ انتہائی بھیانک شکل ہو رہی تھی اس کی۔ اس نے خمیدہ کمر بوڑھی عورت کو دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، کیا جزامیوں کا اسپتال ہے یہ؟ ہاں آفیسر، ڈاکٹر میلس جزام کا علاج کرتے ہیں، بوڑھی نے جواب دیا، اور مارش جلدی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بقیہ سپاہی بھی اسی تیزی سے باہر چلے گئے تھے۔ اب ان کا اس عمارت میں رکنا ناممکن تھا۔ اسرائیلی افسر اور سپاہیوں کے باہر نکلتے ہی بوڑھی نرس کی کمر سیدھی ہو گئی۔ وہ پھرتی سے دروازے کی طرف بڑھی اور باہر جھانک کر پر اطمینان انداز میں مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، لائن کلیئر ہو گئی، وہ پلٹ کر بولی۔ اب اس کی آواز بھی وہ نہ تھی جو چند لمحات قبل اس کے حلق سے نکلی تھی۔ یہ جوان آواز تھی۔ بوڑھی نے دروازہ بند کر دیا اور چاروں مریض کمبل پھینک کر اٹھ بیٹھے۔ جزام کا مریض بوڑھی عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر بولا، عزیزہ خالدہ، کیا میرے غسل کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ میں نے طویل عرصے تک یہ ناقابل برداشت بو برداشت کی ہے، لیکن اب مزید نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر کچھ دیر اور گزر گئی تو میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ ضرور علی، آئیے میں آپ کو غسل خانہ دکھا دوں۔ آپ غسل کریں، میں آپ کے لیے لباس کا بندوبست کرتی ہوں۔ جزام کا بوڑھا مریض غسل خانے میں داخل ہو گیا جہاں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ اس نے اپنے بدن کا غلیظ لباس اتار پھینکا
اور غسل خانے کا شاور کھول دیا۔ چند ساتھ کے بعد غسل خانے کے دروازے پر دستک ہوئی اور نرس کی آواز سنائی دی، علی یہ لباس موجود ہے، کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، آپ غسل سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کر لیں، میں کافی تیار کرنے جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب اس ہسپتال نما کمرے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ سب کی نگاہیں اس نوجوان پر جمی ہوئی تھی جو تھوڑی دیر قبل ایک مکروہ جزامی بوڑھے کی شکل میں تھا، لیکن اب شربتی آنکھوں اور تیکھے نقوش کا مالک ایک خوش رو نوجوان نظر آ رہا تھا۔ آپ سیدھے دمشق سے آ رہے ہیں علی؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ ہاں، شامی فوجیں رمکی کے علاقے سے 20 میل ادھر اسرائیلی افواج سے برسرے پیکار ہیں، میں نے انہیں وہیں چھوڑا تھا، اس کے بعد کی مسافت میں نے پیدل طے کی، 5ویں دن یہاں پہنچا ہوں۔ اس دوران آپ مسلسل سفر کرتے رہے؟ 2 راتیں میں نے پہاڑیوں میں آرام کیا ہے، بقیہ وقت میں مسلسل سفر کرتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ کسی سواری کے استعمال کا وقت نہیں تھا، بہت طویل مسافت طے کی ہے آپ نے، راہ میں مشکلات تو ضرور پیش آئی ہوں گی۔ کیا دمشق بیروت روڈ پر اسرائیلی افواج سے آپ کی مٹبھیڑ نہیں ہوئی؟ بیروت سے 12 میل پرے مجھے دیکھ لیا گیا تھا، لیکن میں نے جو میک اپ کیا تھا اس نے میری مدد کی، وہ لوگ مجھ سے نفرت کر کے واپس چلے گئے۔ آپ نے میک اپ بھی تو کمال کا کیا تھا، در حقیقت کوئی اور شکل اتنی معاون نہیں ہو سکتی تھی۔ علی ماہر نفسیات ہیں، خالدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ لوگ اس دوران اپنا کام مکمل کر چکے ہیں؟ علی نے پوچھا۔ ہاں، آپ آرام کر لیں، اس طویل مسافت کی تھکن دور ہو جائے تو ہم آپ کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کریں، ایک نوجوان نے جواب دیا، اور نوارد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ راہ میں رک کر آرام کرنا میری سرشت نہیں، ابھی تو ہمیں ایک طویل مسافت طے کرنی ہے، منزل ابھی بہت دور ہے، ہمیں مسلسل سفر کرنا ہے، اس سفر میں رکنا اپنے نصب العین سے بددیانتی ہوگی، نوجوان نے کہا، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں پر عقیدت پھیل گئی۔ اسلام کا رشتہ کتنا مضبوط ہے، ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہوئے ہوں، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، اس کی اعلیٰ ترین مثالیں تاریخ میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ علی، ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، جس نے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو ایک کنبہ، ایک خاندان بنا دیا ہے۔ اس خاندان کے کسی بھی فرد کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرے لوگ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ علی، ہم میں سے نہیں ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ان کا تعلق کسی دوسرے ملک سے ہے؟ ہاں، لیکن اب اس خاندان کا شیرازہ منتشر ہے، اہل خاندان آپس ہی میں دست و گریبان ہیں، کاش یوں نہ ہوتا۔ عربوں کی آپس کی چپکلش نے 1 ارب مسلمانوں کو 40 لاکھ یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل کر دیا ہے، کاش یوں نہ ہوتا۔ موجودہ دور نے مسلمانوں کی تاریخ میں بدنما داغ لگا دیے ہیں، کاش ہم اس نازک وقت میں پھر یکجا ہو جائیں۔ ہماری مضحکہ خیز چپکلش مسلمانوں کی رسوائی کو ہوا نہ دے۔ یقین کرو خالدہ، اگر آج تمام مسلمان باہمی تنازع بھول کر صرف ایک مجموعی آواز ہی بلند کر دیں تو اسرائیل میں زلزلہ آ جائے۔ تمام چہروں پر دکھ کے نقوش اجاگر ہو گئے تھے، سب کو ان الفاظ کی حقیقت کا اعتراف تھا۔ علی نے گہری سانس لے کر کہا، ہمارے اس دکھ کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ خالدہ، اپنے ساتھیوں کے ناموں سے میں ابھی تک واقف نہیں ہو سکا۔ خالدہ نے ان کا تعارف کرایا اور علی نے حماد بن سخی سے کہا، نقشے کہاں ہیں؟ میں ابھی لایا، حماد بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ خالدہ نے ایک ٹیبل لیمپ روشن کر لیا تھا، اس دوران وہ کہنے لگی، کام شروع کرنے سے قبل آپ الحبی الجہادی سے نہیں ملیں گے علی؟ کچھ کر دکھاؤں تو سرخرو چہرہ لے کر ان کے حضور جاؤں، اپنے یہاں پہنچنے کا اعلان تو کر دوں خالدہ، اس کے بعد ہی ان سے ملنا بہتر رہے گا۔ ویسے تمہاری ملاقات تو ان سے ہوتی رہتی ہوگی۔ ہاں، میں نے انہیں بتایا تھا کہ تمہاری آمد متوقع ہے۔ خوش ہوئے اور کہنے لگے، علی جاں فروش ہے، اخوت کا سچا جذبہ ہے اس کے دل میں، ہر چند کہ وہ سرزمین فلسطین سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس کا جذبہ کسی طور کسی سچے فدائی سے کم نہیں ہے۔ اس نازک موقع پر جب لوگ بارود کے اس ڈیر سے دور بھاگنے میں کوشاں ہیں، وہ اس میں داخل ہو کر محصور فلسطینی بھائیوں کی مدد کا خواہاں ہے۔ بہت بڑی بات ہے خالدہ۔ علی کی گردن جھک گئی۔ سرزمین فلسطین کا سرفروش مجاہد یاسر عرفات اس کے لیے دل میں ایسے جذبات رکھتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا اس کے لیے۔ اس دوران حماد طلب کردہ نقشے لے آیا تھا، بال پوائنٹ سے بنی ہوئی چند لکیریں جنہیں بڑی مہارت سے ترتیب دیا گیا تھا۔ علی اس پر جھک گیا۔ نقشے نہایت وضاحت سے ترتیب دیے گئے تھے۔ یہ بیروت کے ایک مخصوص حصے کی زیر زمین دنیا تھی۔
جس کے باسی حشرات الارض اور دوسرے غلاظت میں رہنے والے جانور تھے۔ علی نے ان نقشوں کی ترتیب کی فرمائش بھیجی تھی۔ بیروت کی صورتحال بے حد نازک تھی۔ اس بار اسرائیل کے عزائم بے حد ناپاک تھے اور اس کا پشت پناہ بھی یہی چاہتا تھا کہ لبنان فلسطینیوں کے جھگڑے سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ فلسطین کیا بلکہ یہ سازش پوری عرب دنیا کے لیے تھی۔ یورپ کے بیشتر ممالک کی مشترکہ کوششوں نے فلسطین کے سینے میں اسرائیلی خنجر پیوست کیا تھا اور پھر چاروں طرف سے اس نوزائیدہ شیطان کی پرورش کی گئی۔ عربوں نے اس سازش کو محسوس نہ کیا، ورنہ شاید یہ زہریلا سانپ اس قدر طاقتور نہ ہو سکتا تھا۔ بہرحال وہ ہو چکا تھا جو نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن خوابیدہ لوگ اس پر بھی نہ جاگے تھے اور ان کی یہ گہری نیند آج تک اسرائیلی قزاقوں کے لیے سود مند ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک مؤثر کارروائی کر رہے ہیں اور نیند کے متوالے سو رہے ہیں۔ اس سے قبل بیروت اس قدر خوفناک خطرات سے دوچار نہ تھا جتنا اب تھا۔ وہ پوری طرح اسرائیلی افواج کے حصار میں تھا اور ان حالات میں کسی منظم پروگرام کے تحت کوئی فیصلہ کن کارروائی ناممکن تھی۔ اس لیے علی نے سوچا تھا کہ اپنے طور پر جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کیا جائے۔ ایسے اقدامات کیے جاتے رہے جن سے اسرائیلی قوت میں کمی ہوتی رہے۔ چنانچہ موجودہ پروگرام اسی خیال کا حامل تھا۔ حماد علی کو تفصیل بتا رہا تھا۔ انہوں نے عمارتیں خالی کر کے ان میں اسلحہ خانے بنائے ہیں تاکہ شہری آبادی کو نشانہ بنانے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ابھی تک انہوں نے شہر میں پھیلے ہوئے سیوریج لائن کے جال پر توجہ نہیں دی ہے۔ اس سے قبل کہ ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے، ہمیں ان کی اس غفلت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میں نے چند ایسی جگہوں کا تعین کیا ہے جن پر سرخ نشانات بنے ہوئے ہیں، مثلا یہ جگہ، یہ ایک سکول ہے۔ انہوں نے اسے خالی کرا کے اس میں بہت بڑا اسلحہ خانہ بنایا ہے، لیکن سکول کے پارک میں اس جگہ جہاں اسلحہ خانہ ہے ایک گٹر کھلتا ہے جس پر لوہے کا جال ہے۔ بہت خوب، اسرائیلی سپاہی یوں بھی اندر نہ رہتے ہوں گے، باہر ہی سے اسلحہ خانے کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ یقیناً، حماد نے جواب دیا۔ تب پھر مناسب وقت ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس زمین دوز دنیا کی سیر آج ہی کر لینی چاہیے۔ کیوں خالدہ؟ میں تیار ہوں، خالدہ نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مخصوص لباس میں ملبوس ہو کر باہر نکل آئے اور تاریک گلیوں میں حفاظتی گشتی دستوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے ایک ایسی جگہ جا نکلے جہاں گٹر کا جوائنٹ تھا۔ نیچے پانی بہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے ماسک چہروں پر چڑھائے اور پھر ایک ایک کر کے اس میں اتر گئے۔ گندا پانی ٹخنوں سے اوپر نہیں تھا، لیکن تعفن بے پناہ تھا۔ اگر گیس ماسک چہرے پر نہ ہوتے تو شاید وہ ایک لمحہ بھی یہاں زندہ نہ رہ سکتے۔ مین ہول سے کافی دور پہنچ کر انہوں نے طاقتور ٹارچیں روشن کر لی اور ان کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ گٹر کی دیواروں میں بنے ہوئے سوراخوں سے گٹر کے مکی کیڑے مکوڑے حیران کن آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں تعجب تھا کہ یہ نفاست پسند مہمان ان کی دنیا میں کہاں سے آ گئے۔ حماد رہنمائی کر رہا تھا اور وہ پیچ در پیچ راستوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک دو شاخے سے گزر کر وہ بائیں سمت مڑ گئے جہاں خشک لائن چلی گئی تھی۔ راستے میں بہت سے مین ہول آئے تھے جہاں سے گزرتے ہوئے وہ ٹارچیں بجھا لیتے تھے۔ بالآخر وہ جگہ آ گئی جہاں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ لوہے کے مضبوط جال کو کاٹنے کے اوزار ان کے پاس تھے۔ تمثیل لوہے کا جال کاٹنے لگا اور اس میں اتنی جگہ بنائی گئی کہ بآسانی باہر نکلا جا سکے۔ باہر نکل کر وہ اسلحہ خانے کے پاس پہنچ گئے۔ ایک موٹا سا تالا اسلحہ خانے کے دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ اسے کھولنے میں کافی دقت ہوئی، لیکن بالآخر وہ اس کوشش میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے اس عظیم و شان اسلحہ خانے کو دیکھا۔ ہینڈ گرنیڈ، بارودی سرنگیں، ڈائنامائٹ اور نہ جانے کیا کیا پیٹیوں میں بھرا ہوا تھا۔ کاش کسی طور یہ سارا اسلحہ مجاہدین کے لیے حاصل کیا جا سکتا۔ خالدہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، یہ ممکن نہیں ہے خالدہ، لیکن اگر ہم اسے مجاہدین کے خلاف استعمال ہونے سے پہلے ہی ناکارہ کر دیں تو یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا۔ پھر کیا خیال ہے؟ آج رات نہیں، ہمیں دوسری جگہ بھی دیکھ لینی چاہیے۔ کل ہم اپنی کارروائی کا آغاز کر دیں گے، علی نے کہا۔ یہ ساری رات انہوں نے غلیظ گٹر لائنوں کی سیر کرتے ہوئے گزاری تھی اور بہت سی اہم جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس چل پڑے۔ ان پیچ در پیچ گٹر لائنوں میں بھٹک جانا مشکل نہیں تھا، لیکن حماد کی ذہانت نے ایسا نہ ہونے دیا اور وہ کلینک کی عمارت میں واپس آ گئے۔ یہاں انہیں مریضوں کے لباس پہننے پڑے۔
دن کی روشنی میں اس عمارت میں ایسے ہی رہا جا سکتا تھا۔ خالدہ پھر سے بوڑھی نرس بن گئی تھی۔ اس کے سپرد ان لوگوں کی غذا کی فراہمی کی ذمہ داری بھی تھی۔ چنانچہ اس نے ان 4 مریضوں کو کھانا دیا اور اس کے بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ سر شام ہی انہوں نے آج رات کی کارروائیوں کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ آج وہ اہم کارنامے انجام دینا چاہتے تھے، اس سے قبل کہ اسرائیلی کسی طور اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں۔ ہمیں ان کے اسلحہ خانے تباہ کر دینے چاہیے۔ فائز نے اپنی رائے پیش کی۔ میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہم نے وہی دیکھا ہے جو اسکول کی عمارت میں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ وہ آفیسر میس بھی توجہ کے قابل ہے۔ ان چند جگہوں کی تفصیل نوٹ کر کے ایک لاہے عمل ترتیب دے لیا جائے۔ اس کا فیصلہ آپ کریں گے مسٹر علی، خالدہ نے کہا۔ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ حماد کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ جس وقت ہم لوگ اسلحہ لے کر آگے بڑھ جائیں اور وہ یہ اندازہ لگا لیں کہ اب ہم دور نکل گئے ہیں، تو وہ اسلحہ خانے کو تباہ کر دیں اور خود واپس چل کر یہاں آ جائیں۔ فائز اس اسلحے خانے کو تباہ کر دیں گے جو پوائنٹ نمبر 3 پر ہے۔ تمثیل اور سمد ابدال پوائنٹ نمبر 2 تباہ کریں گے۔ میں اور خالدہ آفیسر میس کو تباہ کریں گے اور اس کے بعد اپنے ٹھکانوں کو واپس چل پڑیں گے۔ مناسب ہے اس سلسلے میں اپنی گڑیاں ملا لی جائیں اور وقت کا تعین کر لیا جائے۔ نہایت مناسب ہے۔ سب نے کلائی پر بنی ہوئی گڑیاں ملا لیں اور اس کے بعد دوسری تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ رات کو 11 بجے وہ عمارت سے باہر نکل آئے اور اپنے مرکز کی طرف چل پڑے۔ قرب و جوار میں سناٹا تھا۔ کہیں دور سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ آوازیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ اس سے دور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ مین ہال سے وہ اندر داخل ہو گئے اور پھر اس مخصوص راستے سے گزرنے لگے جس سے وہ ایک بار پہلے گزر چکے تھے۔ ٹارچیں روشن تھیں اور وہ دیواروں پر ہاتھ لگائے بغیر آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ ایک لائن سے دوسری طرف مڑے ہی تھے کہ دفعتاً گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی۔ آوازیں اوپر سے آئی تھیں اور پھر اچانک کسی نے اس گٹر کا ڈھکن اٹھایا جس سے چند گز کے فاصلے پر یہ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ٹارچیں یک دم بجھا دی۔ اوپر سے روشنی اندر آئی تھی، پھر 2 پاؤں نیچے لٹکے، لیکن اسی وقت گولیوں کی ایک باڑ چلی اور لٹکے ہوئے دونوں پاؤں تشنجی انداز میں ہلنے لگے اور پھر خون کی داریں نیچے گٹر میں گرنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے لوگوں کی آوازیں نزدیک آ گئی تھی۔ کھینچ لو، اوپر کھینچ لو، ایک آواز ابری اور دونوں پاؤں اوپر چلے گئے۔ سب دم بخود تھے۔ صورتحال بے حد خوفناک ہو گئی تھی۔ ان کے کان اوپر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ 2 تھے، ایک کہاں گیا؟ شاید گٹر میں اتر گیا ہو، کسی نے کہا اور تیز روشنی اوپر سے اندر ڈالی گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ نیچے اترنا پڑے گا، جواب ملا، اور ان کی روح فنا ہو گئی۔ اگر وہ لوگ نیچے اتر آئے تو بچنا محال ہو جائے گا اور سارا پلان اسی غلاظت میں فنا ہو جائے گا۔ پھر اوپر سے آواز آئی، تمہیں دیکھ لیا گیا ہے، باہر آ جاؤ ورنہ اسی گٹر میں تمہاری قبر بنا دی جائے گی۔ اور خالدہ نے علی کا بازو پکڑ لیا۔ میں جا رہی ہوں علی، خدا حافظ۔ کہاں خالدہ؟ علی نے چونک کر سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے علی، ان کے ذہن میں صرف ایک آدمی ہے جو اس گٹر میں اتر گیا ہے۔ اگر وہ نیچے آ گئے تو ہمارا سارا پلان فیل ہو جائے گا۔ میں خود کو ان کے حوالے کرنے جا رہی ہوں تاکہ ان کا شبہ رفع ہو جائے۔ اس پلان پر عمل میری زندگی سے قیمتی ہے۔ خدا حافظ۔